اور وہ لکھتا ہے کہ ریئلی بیڈ نیوز، یہ ہمارے لیے بہت بری خبر ہے. اور لابی تو اس کو کہتے تھے، لیکن لابی تو کہتی تھی ہمارے لیے یہ بری خبر ہے. کچھ سمجھ لگا کہ کمپنی کتنا غلیظ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے 25 سال 30 سال. کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار نے یہ کہہ دیا تھا، کبھی فلاں. ثابت ہی ہوتا ہے کہ جو لابی ایکچولی تھی، جو پوری دنیا کو چلانے والے لوگ تھے، وہ سارے عمران خان کو بیڈ نیوز کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. یار اب تو لیگ ٹی میلز میں ثابت ہو گیا، کم از کم آپ تو یہ بیانیاں ڈراپ کر دو، کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو تھوڑی سی. آگے بتاتا ہوں آپ کو. نیکسٹ ای میل بھی ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں ہم یہ والا پارٹ. ریئلی بیڈ نیوز کے بعد وہ لکھتا ہے کہ دا کرکٹ پلیئر، سوال کرتا ہے ہاؤ کوڈ ہی بی ورس دین دا اسلامسٹ. سوال پوچھتا ہے جس کو ای میل کیا کہ یہ کرکٹ پلیئر تھا، یہ کیسے مذہبی جو انتہا پسند ہے ان سے زیادہ برا کیسے ہو سکتا ہے. تو نیچے وہ لکھتا ہے کہ میکس ڈونلڈ لک لائک آئنسٹائن، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ، اس کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ آئنسٹائن لگتا ہے. انکیپیبل آف ٹروتھ، ڈیواؤٹ اسلامسٹ، many nuclear weapons, not Erdogan or Khamenei. He was married to 2 friends of mine, one daughter of Jimmy Goldsmith, super wealthy takeover guy, forced her to convert. واقعو یعنی وہ ایسا پاگل بندہ تھا جس نے جمائمہ کو زبردستی مسلمان کیا. یہ لکھ رہا ہے وہ اپنے ای میل میں کہ وہ ڈیواؤٹ اسلامسٹ ہے، یعنی بہت زیادہ مذہب پہ چلنے والا ہے، اسلام کو بہت زیادہ فالو کرنے والا بندہ ہے. ڈیواؤٹ اسلامی، ڈیواؤٹ یعنی مذہب پہ بہت زیادہ چلنے والا بندہ ہے، اسلام کو بہت زیادہ فالو کرنے والا بندہ ہے. تو لابی کہتی ہے وہ اسلام کو فالو کرتا ہے، یہاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ لابی کے لیے کام کرتا ہے. یار کچھ خدا کو، یہ ان کے سیکرٹ ای میلز ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کہ وہ اس کو اسلامی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ سیکرٹ ای میلز ہیں جو بعد میں لیک ہوئے، وہ مر گیا تو چیزیں اب باہر آ رہی ہیں اس کے مرنے کے 6 سال بعد. کچھ سمجھ آیا آپ کو کتنا غلیظ پروپیگنڈا ہوا ہے عمران خان کے خلاف 30 سال، کہ جن کی آنکھوں میں وہ کھٹکتا تھا یہ انہی کا ایجنٹ اسے قرار دیتے تھے. اب ہم نیکسٹ فیز دیکھتے ہیں. کہتا ہے کہ اٹ فالوز یور پریڈکشن اراؤنڈ کرلس آف پرسنالٹی. ہی از اے کرکٹ کیپٹن، ناٹ اے چیس پلیئر، بٹ ہی از گڈ ایٹ راؤزنگ دا کراؤڈ. کہتا ہے کہ تمہاری پریڈکشن جو کلٹ پرسنالٹی کے حوالے سے نا وہ درست ثابت ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے فالوورز کو کلٹ کہا جاتا ہے، یہ بھی سب سے پہلے ایپسٹین نے کہا تھا. تو ہماری کمپنی نے، غلیظ جرنیلوں نے، یہ کلٹ والا جملہ بھی ایپسٹین سے لیا ہے. لابی نے کہا کہ اسے کلٹ قرار دو تو انہوں نے کلٹ قرار دینا شروع کر دیا. لابی نے کہا کہ پاکستان میں یہ نیریٹو چلاؤ کہ کلٹ فالوورز ہیں، اس کے بلائنڈ فالوورز ہیں، تو وہ نیریٹو اس سے لے کے چلا رہے ہیں، نیتنیاہو کی اولاد سے نیریٹو لے کے چلا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اینی کوسچن؟ اچھا یہ والا پارٹ ختم ہو گیا. اب یہ کسی نے پوسٹ کیا ہے فیس بک پہ، یہ پڑھتے ہیں. لیک ای میلز شو جیفری ایپسٹین کالنگ عمران خان a much greater threat than Tayyip Erdogan, Ali Khamenei, Xi Jinping and Putin. The same as correspondence from 2018 further show the Epstein referring to Khan as really bad news, a wacko and a devout Islamist. These comments represent one of the rare instances in which Epstein mentioned South Asian political figures in his private communications. یعنی عمران خان اتنا امپورٹنٹ تھا کہ نارملی ساؤتھ ایشین لوگوں کے لیے اتنی بات چیت نہیں ہے ایپسٹین کی فائلز میں، یہ یہاں سے نکل رہا ہے. لیکن عمران خان کا وزیر اعظم بن جانا اتنی تکلیف تھی لابی کے لیے کہ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بڑی بری خبر ہے، یہ تو اردغان سے بڑا لیڈر ہے، یہ تو ہمارے لیے جی جن پنگ اور پوٹن سے بڑا خطرہ ہے. امیجن کریں عمران خان کس پائے کا لیڈر ہے جس کو لابی اپنے لیے پوٹن، جی جن پنگ، اردغان، خمینی سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہیں. اس لیے یہ آج جیل میں ڈالا ہوا ہے کمپنی نے جو کام کرتی ہے ایپسٹین کے مالکوں کے لیے. کمپنی ایپسٹین کے مالکوں کے لیے کام کرتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اللہ کی جنگ کبھی لڑ سکتے ہیں جو ایپسٹین کے مالکوں کے لیے لڑ رہے ہوں؟ اب ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ڈونلڈ لو کے کہنے پر نہیں بلکہ ایپسٹین کے مالکوں کے کہنے پر عمران خان کو ہٹایا گیا. اور اساسینیشن والا بھی ذکر ہے ای میل میں، وچ مینس کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ بھی ایپسٹین کے مالکوں کے کہنے پر کیا گیا تھا. بہت کچھ میرے پاکستانیوں ثابت ہو گیا ہے اور کھل کے سامنے آ گیا ہے. آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں. یہ میسج آپ لوگوں نے گھر گھر پہنچانا ہے کہ عمران خان کی عظمت کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں. اپنی پرائیویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، وہ تو اسلام کو بہت اچھا فالو کرتا ہے. یار سوچیں جس بندے کو یہ کہتے ہیں تم پلے بوائے تھے، تم ڈرگ لیتے تھے، تم لابی ہو، اس کو لابی کہہ رہی ہے، یار یہ تو بہت ہی پکا مسلمان ہے، یار یہ بہت پکا مسلمان ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. اردغان سے پکا مسلمان ہے، خمینی سے پکا مسلمان، یہ سب سے زیادہ پکا مسلمان ہے اس ٹائم لیڈرشپ میں. یہ کہہ رہے ہیں لابی. آپ کو یہ سن کے رونا آنا چاہیے کہ کتنا بڑا امت کا نقصان کر دیا گیا ہے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اور اس کے 3 سال زندگی کے 3.5 سال ضائع کر کے. امت کو وہ کہاں سے کہاں لے جاتا. لیکن نیتنیاہو کے جو ادھر چمچے ہیں نا پاکستان میں، جو غلام ہے اس کے 7.5 لاکھ، انہوں نے اس کو جیل میں رکھا ہوا. تو اگر کسی کو کوئی شک باقی ہے اس کے بعد میرے پاکستانیوں تو وہ دور ہو جانا چاہیے کہ ساری گیم کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ استثناء، اتنی زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے باوجود اب تک کیوں بشرا بی بی سے لڑائی جاری ہے؟ تو وہ بھی اسی آرٹیکل میں ذکر کر دیا گیا ہے. لکھا گیا ہے کہ اب فیصلہ ہونا ہے کہ
عمران خان نے جیل میں رہنا ہے یا دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، اور یہ فیصلہ بشرا بی بی کرے گی. آپ کو یاد ہے فیصل وارڈن نے ایک دفعہ کیا کہا تھا کہ عمران خان بشرا بی بی کو چھوڑ دے تو ان کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی. بار بار یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی عمران خان کی جان لینے کی کوشش کرے گی جب وہ جیل میں تھے. اب ایسے کالم بھی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے یا جیل میں رہنا ہے، اس کا فیصلہ بھی بشرا بی بی کرے گی. یعنی وہی ڈیمانڈ ہے شاید کہ عمران خان کو چھوڑ دو، یا عمران خان سے کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کو چھوڑ دو. آپ مجھے بتائیں کسی ریاست میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی شادی توڑوانے کی کوشش کریں؟ یہاں تک کوشش کی گئی کہ ان پہ عدت کا کیس بنا کے نکاح توڑنے کی کوشش کی گئی کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے، ان کا نکاح ہی نہیں جائز. اتنی زیادہ کمپنی کو تکلیف ہے عمران خان اور بشرا بی بی سے، ان کی اسپرچولیٹی سے. اور میری ایک اور جو تجزیہ تھا، وہ تب تک تجزیہ تھا اب کنفرم ہو گیا کہ جرنیلوں نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا ہے عمران خان کے خلاف کہ یہ مذہبی انتہا پسند ہے، کہ جس کے بعد مغرب میں یہ سوچ پکی راسخ کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، یہ تو اسلام کو پوری طرح فالو کرتا ہے، یہ تو کوئی شریعت نافذ کرنے لگا ہے ملک میں. اور شریعہ لا جو ہے مغرب میں اگر آپ اس کا نام لینا تو آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے کہ شریعہ لا نافذ کرنا ہے. اچھا آؤ نا ذرا، اتنا بڑا اس کو انہوں نے بنا دیا گیا. تو عمران خان کے حوالے سے یہ کس نے پروپیگنڈا کیا؟ جرنیلوں نے. حالانکہ عمران خان جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو وہ کہتے ہیں رول آف لا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. یہ وہ اس ریاست کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ مغرب کو بتاتے ہیں کہ یہ پتہ کیا کرے گا، یہ عورتوں کو سب کو برقعے پہنا دے گا. یہ پتہ کیا کرے گا، یہ سارے مردوں کو لمبی لمبی داڑیاں، دو ایک مٹھ بھی نہیں، دو مٹھ کے برابر داڑھی ہوگی سب کی، 5-6 سب کے اوپر ہوں گے. یہ ایسا بندہ بنا دے گا سب کو. یہ انہوں نے مغرب کو چورن بھیجا. اوپر سے عمران خان کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی. ہر 2 مہینے بعد عمران خان جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، وہ فل ٹیبل پہ رکھ کے تصویریں آ کے سوشل میڈیا پہ شیئر ہو جاتی ہیں کہ دیکھو یار، یہ تو صلاح الدین ایوبی کو پڑھ رہا ہے، یہ تو فلاں کو پڑھ رہا ہے، یہ تو ہر جو ہے وہ کرسچینٹی کے دشمن اور یہودیوں کے دشمن کو پڑھ رہا ہے. تو یہ دیکھو تمہارا دشمن ہے، یہ تو اسلام کی کتابیں پڑھتا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا ہے، یہ تو تفسیریں پڑھتا ہے. اچھا مغرب میں جو بھی بندہ اتنا زیادہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے نا، اس کو اپنے لیے غلط سمجھا جاتا ہے. تو یہ نیریٹو بیچنے کے لیے یہ ساری کتابوں کی تصویریں لیک کرتے ہیں، پھر عالمی ایجنسیوں کو بھی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ والی کتابیں پڑھ رہا ہے. پھر انٹرنیشنل میڈیا تک یہ چھپتا ہے کہ دیکھو عمران خان کون سی بک پڑھ رہے ہیں. اسپیشل ہمارے انگلش اخبار پکڑ کے اٹھاتے ہیں کہ ہمارے امبیسڈر سارے جو اسلام آباد میں موجود ہیں دنیا کے تمام ممالک کے، وہ وہی ڈان اور نیوز وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ تصویریں آ جاتی ہیں. سو ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے عمران خان کے خلاف تاکہ عالمی طاقتیں اس کے خلاف رہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کسی سے کہ عمران خان کی رہائی میں ہماری مدد کرو. آپ یہ کہیں کہ اس بندے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ ٹاپ تک، ہم ٹرمپ تک جا کے، فلاں تک جا کے، فلاں تک جا کے دور کرنا چاہتے ہیں. آپ ملیں، آپ جرنیلوں سے بھی مل سکتے ہیں نا، امریکہ میں تو ملیں، برطانیہ میں بھی ایسے ہی کریں، پارلیمنٹیرین سے ملیں، پرائم منسٹر سے ملیں، سیکرٹری سے ملیں، ہر چیز سے، ہر بندے سے ملیں، اور انہیں بتائیں کہ دس از واٹ عمران خان ریئلی از. وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. وہ صرف انصاف کی بات کرتا ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے، قانون کی بالادستی. دیٹس آل ہی مینز بائی وین ہی سیز ریاست مدینہ. وہ کہتا ہے کہ اصل جمہوریت ہو. وہ تو یہ بھی بات کرتا ہے کہ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں آئیڈیل جمہوریت ہے ویسی جمہوریت ہو پاکستان میں. آپ اس کی تو نہیں بات کرتے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جیسا اچھا نظام ہے ایسا ریاست مدینہ میں تھا. وہ تو اس چیز کا پیرالل ڈرا کرتا ہے. آپ لوگوں نے کیا دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے. وہ اصل فالوور ہے، اور اصل فالوور جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، تاپسندی کی طرف نہیں جاتا. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ کلیئرٹی دینے کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا، اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت کردار ہے، کیونکہ اب تو کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ لابی کی کیا سوچ ہے، اور عمران خان کے بارے میں لابی کرنے والے جو یہاں سے ہیں انہوں نے کیا چیزیں لوگوں کے دماغوں میں ڈالی ہیں. تو اس کا توڑ اوورسیز پاکستانیوں نے کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.